بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، کافی عرصے کے بعد دوبارہ بار بار انٹری ہو رہی ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے کمنٹس پڑھے تو ایک دوست جو تھے وہ سنڈ گندک کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی سنڈ ہو جاتی ہے تو وہی کچی چیز جب اس کے بیچ میں ملا کے آپ کھرل کر کے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ جاری ہو جاتی ہے، ورنہ زیادہ تر نشادر کے تیل سے جاری کی جاتی ہے۔ اور جس ویڈیو میں نے یہ سنڈ کا بتایا ہے، اگر دوبارہ بھی کہیں گے دوبارہ بنائیں گے پھر، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ ایک چیز آپ کی سنڈ ہو گئی ہے تو آپ ایک اور سنڈ قائم کر لیں، دو سنڈ چیزوں کو قائم کر کے اس کا دابو بنائیں اور اس میں جو بھی چیز آپ پکائیں گے وہ جاری گواسی قائم ہوگی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے نقطے ہیں، اگر یاد رکھیں تو آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ ایک دوست نے کافور کا کہا، کافور کی ویڈیو پہلے میں نے ڈالی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے تصویر بھی ڈالی ہوئی ہے، کافور کے تیل کی بھی ڈالی ہوئی ہے۔ وہ میں نے جو بنایا تھا اپنا تجربے کا بتایا تھا آپ کو کہ پیاز کے پانی میں نے اس کو پکایا تھا قائم کرنے کے لیے، بے بو ختم ہو جاتی ہے اس کی، اور جو سادہ ترین ہے یعنی کہ بغیر محنت کے ہے وہ ہے شورے کے تیزاب میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس میں پکایا جاتا ہے، 6-7 گھنٹے پکانے سے کافور جو ہے وہ بے بو ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے ایک دوست نے، انہوں نے بھی کچھ پوچھا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، کمنٹس میں انہوں نے کہا تھا، چلیں یاد آیا تو پھر اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ آپ کے لیے لے کے آئے ایک تحفہ، لیکن یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جو نہ کر سکے وہ نہ کرے۔ یہ ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے اور بہت کلوز ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں کئی جو ان سے ہیں دوست وہ ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہیں، تو جب کوئی بات ملتی ہے تو وہ کسی کو فائدہ بھی دے جاتی ہے۔ تو نئے ویور سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور علمی سوال کیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ہم اعتراض ہی کرتے رہیں، تو اعتراض میں تو ساری دنیا گزر جاتی ہے بھائی، اعتراض سے کیا ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں واقعہ، بہت پرانی بات نہیں ہے، قریبی کی بات ہے۔ ایک دوست کو پتہ چلا کہ ایک صاحب جو ان سے ہیں وہ کوئی کیمیا گری کا کام کرتے ہیں، ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یوں کرنا کہ آپ پارا اور 6 گرام سونا، دوست کہتے ہیں ہم لے کے چلے گئے، ہم نے کہا دیکھیں تو بے شک سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے۔ کہتے انہوں نے کیا کیا کہ ایکوریزیا بنایا، اس میں 1 گرام سونا ڈالا، وہ حل ہو گیا، تو اس کے بعد 10 گرام پارا ڈال دیا، کوئی مصفہ وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا ہم نے، وہ حل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ حل ہوا تو انہوں نے انڈا پٹاس یعنی سائنائڈ جو ہے وہ پیس کے تو کھانے کا بڑا چمچہ جو تھا وہ اس میں ڈالا، بیکر کافی بڑا تھا کھلا، تو ٹھیک ٹھاک اس میں ریئیکشن ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پاس سے ایک ڈبی نکالی، تو کہتے ہیں جی یہ سالٹ ہے، نمک ہے جی بنایا ہوا، وہ واقعی کہتے ہیں تھا بھی نمک کی طرح، وہ بڑا چمچہ جو سا تھا وہ اس میں ڈالا، اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیا، ریئیکشن خوب ہوا، لیکن اس کے بعد پانی ڈال دیا، پانی ڈالنے کے بعد وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو گیا سارا کچھ۔ اب یہ جو سالٹ ڈالا تھا یہ پانی ڈال کے ڈالا تھا، یہ یاد رکھیں، اور ریت جنتر پہ رکھا تھا،
تو اس کے بعد جب وہ بیٹھنا شروع ہو گیا تو اسے چھان چھون کے تو اسے خشک کیا. خشک کرنے کے بعد انہوں نے ایک کٹھالی میں وہ 5 گرام جو سونا تھا اس کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد وہ جو مٹیریل نکلا تھا اسے پانی سے دھو لیا، ریج انتر پہ اسے خشک کر لیا. تو وہ مٹیریل جو تھا وہ چٹکی چٹکی کر کے اس کے اوپر مارتے گئے، ساسواگا وغیرہ مارتے گئے. پھر وہ تمام جتنا مٹیریل نکلا تھا سارا چٹکی چٹکی مار کے ختم کر دیا. اس کے بعد جب تولا تو 16 گرام پورا بٹ تھا. کہتے ہم بازار گئے، جا کے اس کو بیچا. کہتے بیچنے کے بعد انہوں نے 6 گرام سونے کے پیسے مجھے دے دیے، باقی اپنے پاس رکھ لیے. پھر ہم ہوٹل میں گئے، کھانا شانا کھایا، اور پھر خدا حافظ ہو گیا اپنے اپنے گھر. ان دوست نے بڑے جتن کیے، بہت کچھ کیا. انہوں نے وہ نہیں نمک کا نہیں بتایا، اور وہ دوست کافی تجربے بھی کرتے رہے. اب کیونکہ ہمارے چینل میں بہت ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ بھی ہیں، تو امید بڑی ہے کہ جو تجربہ کار ہیں ان کو اس بات سے میرے پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سا سالٹ یوز ہوا ہے. یہ بالکل ہوتا ہے نمک کی طرح، یہ دانے دار سفید رنگ کا. تو بتانا یہ بھی مقصود ہے کہ آج کل بھی ایسا بھی کام لوگ کرتے ہیں. یہ تقریباً 4-5 گھنٹے کا پروسیس تھا. وہ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے ہوا، اور اس کے بعد ہم گئے اور کھانا کھانا کھا کے واپس آ گئے. تو کچی چیزوں سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور خوب کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے بات یاد آ گئی. ایک دوست نے کمنٹ میں لکھا کہ جی وہ سرسوں کے تیل میں چربی کیسے. وہ فیصل آباد کے کوئی دوست تھے جنہوں نے کیا تھا. تو چربی جو سی کسی بھی جانور کی لے لیں آپ، وہ ہارڈ والی نہیں لینی، نرم والی وائٹ چربی جو سی ہوتی ہے وہ انہوں نے اس میں ڈالی تھی، اور تمام سمل فار اور گندک شندک ڈال کے اس نے سرسوں کے تیل کو 7-8 گھنٹے ریج انتر پہ گرم رکھا تھا، پکایا تھا. تو وہ چربی اس میں حل ہو جاتی ہے، اور جو بچ گئی وہ آپ ویسے ہی نکال دیں گے اس میں سے. تو یہ کوئی معاملہ نہیں، اچھی بات ہے. نہیں سمجھ آئی تو آپ نے پوچھا. تو یہ جو سا میں نے واقعہ بیان کیا ہے اس کے اوپر غور کریں، دیکھتے ہیں، اور اپنے مشورہ بھی دیں کہ کون سا سالٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آدھ ویڈیو میں یا آگے کہیں نہ کہیں سالٹ کی بات ہوگی. ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ پیچھے ہم نے کیا کیا، آگے کیا کیا. بھولنے سے معاملہ نہیں چلتا، یہ یاد رکھیں. اس لیے آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ہم نے کتابی اعمال بھی شروع کرنے ہیں، اور اس میں ڈیٹیل بھی بیان کرنی ہے کہ کافور، سم الفار، ان چیزوں کا قائم کرنا کس حد تک قائم ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور ان کو پیور کرنا. ہو سکتا ہے میں کچھ سالٹ بھی بنانا آپ کو بتا دوں. تو اعتراض کرنے والے تو بہت اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن جو ہمارے اچھے دوست، پیارے دوست، بھائی، محبت کرنے والے موجود ہیں، ان کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. تو جس دن یہ امید ہو جائے گی کہ کافی حد تک لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ختم کر دیں گے معاملات کو، کیونکہ یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ہمارے جو یہ دوست احباب جو کافی عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی کافی بڑی تعداد ہے، تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں. اور جو کامیاب ہوتا جائے، بار بار میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا تو خیال رکھے، لیکن اپنے ارد گرد کے دوست احباب، اپنے بہن بھائی، اپنے اچھے اور برے تمام دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ.